ملتا ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ابراہیم کا مذہب ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ انفارمیشن کو شیئر کرنے لگا ہوں، تو چلو سمجھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہم کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج کا جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اللہ کا ہدایت مل گئی، مجھے رب کی طرف سے صراط وسط دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے؟ یہ سورہ حج کی 22 کی 78۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے اندر جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر دین میں کوئی مشکلات نہیں رکھی۔ ملتا ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ابراہیم کا مذہب ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، اس کا میرا پورا ایک لیکچر ہے ملت ابراہیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، پورا ایک لیکچر۔ لیکن میں آپ نے سوال کیا تو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، ایک آیت اور بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک آیت سے یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے مذہب کے طور پہ، وہ ہے، ایک بات یہ ہے جیسے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، بت توڑے تھے نا۔ جی۔ اب ہم سنت ابراہیم علیہ السلام کی جو بت توڑنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے اپنے بت توڑیں۔ جب ہمارے بت ٹوٹیں گے تو ہم اس کی وضاحت کریں گے سنت ابراہیم میں، دوسروں کو بتائیں گے تو ان کے بت ٹوٹیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے توڑے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو وہ مذہب ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہ فیکٹ ہے دنیا میں کہ ہر انسان اللہ کی کتاب سے پہلے بت پرست ہوتا ہے۔ فزیکلی بت کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائیکولوجیکل آئیڈلز ہیں، سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ہمارے اندر بت ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کا بھی ایک بت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بت ہے، پیغمبروں کا بھی بت ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ جو اللہ بتا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بت توڑنے کا ابراہیم علیہ السلام کا ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح حج ان سے ریلیٹڈ ہے، قرآن مجید میں سورہ 22 حج میں اللہ نے بتایا ہم نے گھر کی نشاندہی کی ہے نا، تو حج بھی ان سے یہ ان کا اس کو فالو کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں آپ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کلمات سے آزمایا کہ جب اللہ کے جو کلام ہے، جو ورڈز ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ سے روح آتی ہے، اس سے ہمیں جب بات سمجھ آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے پھر کہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ تو ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو کلمات کے ساتھ آزمایا انہوں نے پورے کر دکھائے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے جب کلام ورڈ سمجھ میں آتے تو ہم بھی اس پر اس کی روح کو سمجھ کے پورا کریں، تو اگر نہیں کریں گے تو وہ سنت ابراہیم نہیں ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کس طرح سورج چاند کے میرا یہ رب ہے، اللہ کہتا ہے وہ تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم کو دی، تو پھر اللہ کہتا ہے وہ انہوں نے کہا پلانٹ ہے، پھر چاند ہے، پھر سورج ہے، اس طرح بتایا۔ تو وہ طریقہ کار ہے، اس کو ہم بھی انسان دنیا میں مون کو بھی مان رہے ہیں، چاند کو بھی مان رہے ہیں، اور جناب سورج کو بھی مان رہے ہیں لوگ اس دنیا میں آج کل، تو وہ سارا اس طریقہ کار۔ پھر نماز ان کے نام سے ربی جعلنی، وہ کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلم بنا، صلاۃ پہ قائم کروا، یہ سب آیتیں ہیں نا، یہ بتا رہا ہے، یہ سنت ابراہیم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذری بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں تیرے گھر کے پاس ٹھہرائے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ تو وہ صلاۃ قائم کرنے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید، ان کی سنت ہو جاتی ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بہت ساری باتیں، میں نے پورا ایک الگ لیکچر دیا ہوا ہے۔ تو ایک اور بس آیت میں پڑھ دیتا ہوں اس وقت، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت پوری پڑھ کے میں اس لیے سنا رہا ہوں، باقی تو پورا لیکچر ہے۔ سورہ الممتحنہ 60 اس کی 4 آیت ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير۔ بے شک تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب میں بتا ہی رہا ہوں قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسوہ حسنہ آیا۔ وہ مذہب کے باپ ہیں تو اللہ اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔
اور ان کا ذکر جو ہے جتنا بھی ریلیٹڈ ذکر ہے میں تھوڑا سا بتایا, ملت ابراہیم کا پورا الگ لیکچر ہے. تو قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, اللہ کے گھر میں جاؤ مقام ابراہیم موجود ہے, اور ہم اسی کے دین کو فالو کر رہے ہیں, انہی کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ ہی تمام انبیاء ہو گئے, اور جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ اگر آ رہے ہیں, جیسے میں اور جو سارے انبیاء ہیں اور پھر میں ہوں, اور لوگ بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ آئیں گے, تو وہ ان کے ساتھی ہیں. اب یہ یاد رکھیں انہوں نے کیا کہا, وہ ہے سب جو سنت ایک لائن میں, اذ قالوا لقومہم انا براء منکم. ان سب نے ابراہیم علیہ السلام, انبیاء اور سنت رابع میں اور جو وہ لوگ جو اس کو بلیو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری ہیں تم سے, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جس کی تم بندگی کرتے ہو اس سے ہم بری ہیں, کفرنا بکم, ہم کفر کرتے تمہارے ساتھ, وَبَدَا بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ, اور ہم میں اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی ہے عداوت, والبغض, بغضاء, ابدا, حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد کو. یعنی اگر ایسا نہیں کریں, اللہ نے کہا ہمارے تمہارے یہ ابتدا ہو گئی ہے دشمنی کی, اور کر رہے ہیں لوگ دشمنی مجھ سے. یہی لکھا ہوا, یہی سنت ابراہیم ہے, یہی تمام انبیوں نے کیا, یہی انہوں نے تمام انبیوں نے لوگوں کے تھوڑی خیال رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے بولا, اور سارے رسولوں کو جادوگر کا, مجنون کا, تمام رسولوں کی اگر آپ دیکھیں, انہوں نے جب جا کے اللہ کا پیغام دیا تو لوگ کہہ رہا مجنون ہے, پاگل ہے, اور جناب جھوٹا ہے, اور جادوگر ہے, سارے الزام لگائے. کیوں؟ اللہ یہ تھوڑی انہوں نے آیت بتا. اور یہاں جو اللہ کے دین کا مذہب کا کام کر رہے ہیں, تالیاں بج رہی ہیں, ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تعریف چاہتے ہیں اس کی جس کی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں نے ابھی لیکچر میں بیان کیا, جو رسولوں کی سنت پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں تو وہ تو مائنورٹی میں ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام ہزاروں لاکھ پتہ کیا کوئی دشمنی نہیں کر رہا, بہت خوش ہو رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تعریف کے لیے کام کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, تو دشمنی آ جائے گی. مگر دشمنی اللہ کہتا ہے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. دشمنی ہماری نہیں ہو سکتی ہے ہمارے باپ دادا سے, میرے باپ دادا, آپ کے باپ, سب کے باپ دادا. اگر وہ مشرک تھے ابراہیم کے باپ دادا, تو اللہ کہہ رہا ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, جب انہوں نے میسیج دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا, تو وہ الگ ہو گئے, اور انہوں نے کہا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں, لیکن میں طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے اوپر کہ وہ بخشے گا نہیں, مطلب اس طرح کی بات. تو ہم جو دعا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے باقی لوگوں سے دشمنی کر لی, لیکن یہ اس قول کے اوپر دشمنی نہیں ہے. اور ہم دیکھیے ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی, اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, میرے والدین کی مغفرت کر دے اور مومنوں کی حساب کے دن کی. تو یہ اس کی دعا کرتے ہیں ہم, نماز میں پڑھتے ہیں, اس میں دشمنی نہیں ہے. لیکن ویسے دشمنی سب سے وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ. اور ربنا علیک توکلنا, اے رب ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں, والیک انبنا, ہم تیرے لوٹتے ہیں, اور یہی والیک المصیر, اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے یہ میں نے آپ کو چند الفاظ میں بتا دیا, لیکن ابراہیم کی ملت ابراہیم پہ پورا ایک میرا لیکچر ہے الگ سے, وہ دیکھ لیں.